حکومت اور JUI کے درمیان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور کنسنسس پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن ناظرین، یہ جو ایک آئینی ترمیم بننے کو جا رہی ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آئین میں ترمیم کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اقدام ہوتا ہے. اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، بہت زیادہ مشاورت کے بعد کرنا چاہیے. پاکستان میں یہ 26ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے. اگر میں آپ کو ایک موازنہ دوں تو امریکہ کا جو آئین ہے جو کہ تقریباً 1790 کے آس پاس جو ہے اس پہ دستخط ہوئے تھے، اب تک یعنی تقریباً 300 سال سے اوپر گزر چکا ہے، اس میں 27 ترامیم ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ترمیم ہونے جائے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے معاشرے پر، پورے ملک پر ہوتا ہے. اس لیے اگر اس کو جلد بازی میں کیا جائے تو معاملات بہتر ہونے کی بجائے بگڑ سکتے ہیں. اور اسی لیے اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں یہ نہایت ہی اہم اس کا ایک پہلو ہے کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس وقت آج کیا صورتحال ہے. ناظرین، گزشتہ دنوں سے حکومت SCO کے انعقاد میں مصروف تھی، لیکن رکن ممالک کے سربراہان کے جانے کی دیر تھی کہ حکومتی ارکان، خاص طور پر وزیر اعظم اور صدر کا طیارہ انہیں لاہور پہنچانے کے لیے ایئرپورٹ پر تیار کھڑا تھا، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ SCO کانفرنس کے بعد آئینی ترمیم حکومت کی پہلی ترجیحات میں شامل ہے. یہ خبر آنے کی دیر تھی کہ آئینی ترمیم کے محاذ پر معاملات گرم ہو گئے. تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی احتجاج کی کال کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ جاتی امراء میں مولانا صاحب، نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی بیٹھک شروع ہو گئی. پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جا چکا تھا. قومی اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس بھی طلب ہو چکے تھے. وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا جا چکا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا اور بلاول اور دیگر آپ پریس کانفرنس کرنے آئیں گے اور اگلے دن جھٹ پھٹ آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی. لیکن پھر مولانا صاحب جب TV اسکرینوں پر نمودار ہوئے تو ایسا لگا کہ شاید وہ اب بھی اپنے موقف پر قائم ہیں. عدلیہ کے اصلاحات کے حد تک ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے. اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے اور آج بھی ہم اسی موقف پہ قائم ہیں. آج ہم نے لاہور میں اس کنسنسس جو کل 2 جماعتوں کے درمیان میں تھا، آج وہ 3 جماعتوں کے درمیان ہے. مولانا صاحب نے جیسے فرمایا، جناب چیئرمین بلاول صاحب نے فرمایا کہ جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم 3 جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے. اس بیان کے بعد ہر ایک سوچ میں پڑ گیا کہ مولانا صاحب نے حکومت کو منا لیا یا پھر حکومت نے مولانا صاحب کو. لیکن اسی دوران جو ہے وہ خبر آ چکی تھی کہ آئینی مسودے کی منظوری کے لیے بلائے جانے والا وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی ہو چکا ہے. اس بیان نے سیاسی مبصرین کے سامنے سوال کھڑا کیا کہ اگر اتفاق رائے ہو چکا ہے تو پھر دیر کس بات کی. اس کے ساتھ ہی یہ خبر آئی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کے ایجنڈوں میں بھی آئینی ترمیم کا حوالہ اس وقت تک موجود نہیں ہے. لیکن آج پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور کسی نے کہا کہ ایک پھونک کی مار ہے تو کسی نے کہا کہ بس 1-2 دن کا معاملہ ہے. میں نے کہا کہ کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے. وہ انشاءاللہ ابھی تھوڑے سے دنوں کی بات ہے، 1-2 دن کی بات ہے، ایون لیس دین دیٹ. میں نہیں کہوں گی کہ پھونک مارنی ہے. یہ تو 25 تک نظر آ رہے ہیں، کوئی پاسبلٹی کہ ہو جائے؟ ابھی 1-2 دن ہو جائے گا. لیکن اسی اجلاس میں تحریک انصاف نے ایک طرف آئینی ترامیم کی مخالفت کی تو دوسری طرف اس کی حمایت عمران خان کے ساتھ ملاقات سے مشروط کر دی. میرے پاس آپ ابھی بھی موجود ہیں اور وہ ہم تب دیں گے. ہم نے ان کو کہا ہے جب ہماری ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوگی اور خان صاحب کے مشورے کے ساتھ جو ہم نے ان کو دینا ہے وہ دیں گے. اب معاملہ ناظرین یہ ہے کہ کل خصوصی کمیٹی نے تمام ڈرافٹ یکجا کیے تھے اور ڈرافٹ کی تیاری کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اور کون کون اس میں متفق ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بھی جو ہے وہ پوچھنا ضروری ہے کہ جب یہ ڈرافٹ سامنے آئیں گے تو کتنے لوگوں کی جو اتفاق رائے ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ بالآخر شاید یہ تو ممکن نہ ہو کہ تمام تر سیاسی جماعتیں اس پر مکمل طور پر جو ہے وہ ان کا اتفاق ہو جائے. لیکن نمبرز تو پھر بھی ضروری ہیں. نمبرز کے بغیر 2/3 آپ کو اکثریت جو ہے وہ حکومت کو اور اس میں ان کے اتحادیوں کو نہیں ملے گی. تو یعنی اس وقت مراحل 2 ہیں. پہلا یہ کہ کتنے زیادہ سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ ان ترامیم کے اوپر رضامند کرنا، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ تمام تر سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مل کر بھی نمبرز پورے نہیں کر پا رہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. لیکن ناظرین، سب سے پہلے ضروری یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ آئینی پیکج کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کس قسم کی ہیں.
JUI اور حکومت کے درمیان مجوزہ آئینی ترمیم کے بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا ہے، جس میں سپریم کورٹ کے 5 یا 9 رکنی آئینی بینچ کے قیام کی تجویز شامل ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت 5 سینئر جج ہوں گے۔ آئینی بینچ کی تشکیل اور اس کے سربراہ کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ آئینی بینچ میں رد و بدل کا اختیار چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نہیں ہوگا، جبکہ آئینی بینچ کے تقرر کی میعاد مقرر ہوگی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے ہوگا۔ اب ناظرین، یہ وہ تمام تر نکات ہیں جن کے اوپر اب ظاہر بات ہے حتمی طور پر جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جو کچھ خبریں منظر عام پہ آ رہی ہیں ان کی بنیاد پہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو پروپوزل سامنے ہیں ان میں یہ تمام تر نکات شامل ہیں۔ اس مرحلے سے بھی نکلنے کے بعد اب تیسرا مرحلہ، جس طرح میں پہلے ذکر کر رہا تھا، وہ ہے نمبرز گیم کا۔ آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے حکومتی رہنماؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ مطلوبہ نمبر حاصل کیے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن کوئی اور کہانی بتا رہی ہے۔ ذاتیں جو ہیں وہ آفر ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے نمبرز پورے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے سینٹ کے ممبران کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے۔ اس وقت مولانا کی سپورٹ حاصل کرنے کے بعد بھی حکومت کو قومی اسمبلی میں 2 اور سینٹ میں 5 ووٹ حاصل کرنا ہوں گے، جبکہ قومی اسمبلی میں اس وقت آزاد ارکان کی تعداد 8 اور سینٹ میں 5 ہے۔ سینٹ میں 4 آزاد سینیٹر جو ہیں وہ حکومت کے حمایتی ہیں، یعنی مولانا صاحب کی حمایت کے بعد بھی حکومت کو قومی اسمبلی میں 2 اور سینٹ میں 1 نشست کی ضرورت ہوگی۔ اگر ہم آخری آپشن کے طور پر دیکھیں تو مولانا صاحب اور پی ٹی آئی اگر نہیں مانتے، فرض کریں، تو پھر بات آئے گی مخصوص نشستوں کی طرف، مگر وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے اور پارلیمنٹ کے قانون کے درمیان الیکشن کمیشن میں پھنسا ہوا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے 8 اکتوبر کو پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھا تھا۔ خط میں مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی بجائے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے مطابق الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس خط کے بعد 11 اکتوبر کو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 2 ممبران کی غیر حاضری کی وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ اجلاس میں خطوط الیکشن کمیشن ارکان کے حوالے کر دیے گئے، جبکہ قانونی ونگ سے خطوط پر رائے طلب کر لی، اور کل بروز جمعہ 18 اکتوبر کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں لیگل ٹیم کی تجاویز کے بعد الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ دے سکتا ہے۔ صورتحال جو بھی ہے، لیکن یہ بات خوشائند ہے کہ سب مل بیٹھ کر اس پر مشاورت کر رہے ہیں۔ حتی الامکان کوئی کسی کے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہتا، اسی لیے مولانا فضل الرحمان نے پہلے پیپلز پارٹی سے مشاورت کی، وہاں سے دونوں جماعتوں نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی، اور آج مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ملے، اور وہاں سے دونوں جماعتوں نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اب آج جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیلیگیشن سے بھی مل رہے ہیں۔ اب یہ معاملات کس طرف جائیں گے اور کیا واقعی میں اتفاق رائے پیدا ہو پائے گا،